بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن قربان جائیے کہ اس اللہ کی جس طرح سے ہم صفات جبھی بیان کر سکتے ہیں جب وہ توفیق دے، ہم اس کا ذکر جبھی کر سکتے ہیں جب وہ توفیق دے۔ تو اب غور کیجئے، جب اس کی حمد محال ہے تو اس کی محبوب کی نعت کتنی محال ہو گئی، جس کی خود خدا خود تعریف کرتا ہو۔ تو پتہ چلا کہ جتنا اللہ کو سمجھنا دشوار ہے، اگر وہ توفیق نہ دے اس سے زیادہ دشوار ہے اس کے محبوب کو سمجھنا جب تک وہ اللہ توفیق نہ دے۔ یہ اللہ کی ہی دیوی عطا ہے، توفیق ہے۔ وہ جس کو چاہے نبوت دے، جس کو چاہے رسالت دے، جس کو چاہے سید المرسلین بنا دے اور جس کو چاہے افضل المرسلین بنا دے، اور جس کو بناتا ہے وہی اس کا سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اور قربان جائیے، اس کا احسان اتنا ہے کہ اس وحدہ لا شریک نے جو اپنا ایک واحد محبوب بنایا، جس کے لیے پوری کائنات بنا دی، جس کے صدقے میں پھر اس کی تعریف، اس کی نعت کتنی ممکن ہے، کیسے ممکن ہے۔ لیکن بڑے بڑے علماء اکرام نے، بڑے بڑے شیوخ نے، بڑے بڑے صوفیاء نے جو اس کی تعریف بیان کی ہے، اسی کو ہم ایک دوسرے کو بیان کرتے چلے جائیں تو شاید ہمیں اس دنیا میں بھی فیض ملے اور آخرت میں بھی یقینی فیض ملے۔ اس لیے میں اپنی بات ایک اپنے بڑے دادا کے شعر کے ذریعے سے اور عرض کر دوں۔ اوصاف کہوں کیا ان کے زیادہ، اوصاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کا شعر ہے۔ بس اس بارگاہ میں تصور کیجئے اپنے آپ کو اور پھر دیکھیے کہ شعر کا عجیب مزہ آئے گا۔ اوصاف کہوں کیا ان کے زیادہ، خدا سے کم ہیں اور سب سے زیادہ، خدا سے کم ہیں اور سب سے زیادہ۔ جتنا مشکل کام عام لوگوں کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کی توصیف بیان کرنا ہے، اللہ کے نیک بندوں کے لیے، صالحین بندوں کے لیے، صدیقین بندوں کے لیے اتنا ہی آسان ہے۔ اور اللہ نے جتنے انعامات انبیاء اور رسول کو عطا کیے ہیں، ان کے صدقے سے جو انعامات صدیقین، صالحین اور شہداء کو ملے ہیں، اس کا بھی ایک بندے کی رسائی اسی وقت ممکن ہے جب اسے اللہ توفیق، سارا اس کی توفیق پر، اس کی عطا پر منحصر ہے۔ اور اللہ کے بعد رسول اللہ، اور ان دونوں کے درمیان جو کلام ہے، اللہ نے جو کچھ بھی اپنے محبوب کو کہا، محبوب سے کلام کیا، اسی کو ہم قرآن کہتے ہیں، اسی کو ہم۔ اور کچھ کلام ایسا کیا اللہ نے جو صرف جبریل علیہ السلام کو بھی درمیان سے ہٹا دیا۔ ایک کلام تو وہ کیا کہ جس میں جبریل علیہ السلام تشریف لاتے تھے اور اللہ کا کلام پیش کرتے تھے، اسے ہم قرآن کہتے ہیں۔ لیکن جب اللہ درمیان سے ذات جبریل کو بھی ہٹا دیتا ہے، اپنے فرشتے کو بھی ہٹا دیتا ہے، اور اس وقت جو رسول اللہ سے کلام کرتا ہے اسے ہم حدیث کہتے ہیں۔ اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ حدیث۔ آئیے
پہلے تو قرآن کے بارے میں ایک ہلکا سا اشارہ کروں گا. قرآن اللہ کا کلام. اب یہ تو سب مانتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، لیکن یہ بھی سب مانتے ہیں کہ اللہ کی زبان نہیں ہے، وہ زبان کا محتاج نہیں ہے. ہم کلام کرنے کے لیے زبان کے محتاج ہیں، سننے کے لیے کانوں کے محتاج ہیں، دیکھنے کے لیے آنکھوں کے محتاج ہیں. لیکن اللہ وہ ذات ہے، اسے سننے کے لیے کانوں کی ضرورت نہیں، اسے دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت نہیں. ہم محتاج ہیں ان آلوں کے، وہ ان آلوں سے مبرہ اور منزہ ہے. کلام کرنے کے لیے زبان نہیں. اب آپ کو اس شعر میں بہت مزہ آگا. جسے لوگ کہتے ہیں کلام الہی، جسے لوگ کہتے ہیں کلام الہی، تمہاری زبانی سنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جسے لوگ کہتے ہیں کلام الہی، تمہاری زبانی سنا ہے محمد. اور اس بات پر بھی سب متفق ہیں. حفاظ اکرام بھی محفل میں موجود ہیں، علماء اکرام بھی موجود ہیں، صوفیاء اکرام بھی موجود ہیں، فقراء بھی موجود ہیں، عالم بھی موجود ہیں، اور ماشاءاللہ تمام سمجھدار مسلمان بھی اس مجمع میں موجود ہیں. اور سب اس شبیداری کو کرنے کے لیے جو حاضر ہوئے ہیں، کسی بھی وسیلے کے ذریعے اللہ تک پہنچنے کی جستجو میں سب لوگ یہاں آئے ہیں. قرب خداوندی پانا چاہتے ہیں، اور قرب خداوندی ظاہر نسبت سے ملتا ہے، اور وہ نسبت اس کے رسول کی ہے اور ان کی آل کی ہے، اصحاب کی. جب تک یہ نسبتیں نہیں ہوں گی اور یہ اللہ کی نسبتیں نہیں ہوں گی، آپ کہاں تک اس کی رسائی کر پائیں. رسائی کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا، جسے لوگ کہتے ہیں کلام الہی، تمہاری زبانی سنا ہے محمد، تمہاری زبانی سنا ہے محمد. اور صاحب ایمان ہونے کے لیے پوری زندگی لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے گزر جائیے. آپ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ محمد رسول اللہ نہ کریں. جو صرف اللہ کو مانے وہ مسلمان نہیں، آپ کو مانے مسلمان ہے. سبحان اللہ. آپ کو مانے، صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے، مسلمان ہے. سبحان اللہ. قرآن ظاہر ہے اللہ اور رسول کا کے درمیان کا کلام جو جبریل علیہ السلام لائے، اور قرآن ام الکتاب ہے. قرآن سے بڑی کوئی نہیں. اللہ نے جب اس کلام کو نازل فرمایا تو سب سے پہلا لفظ تھا اقرا. پڑھو، اقرا پڑھو. نہ اس پڑھنے کے لیے کتاب کی ضرورت ہے، نہ اس کو پڑھنے کے لیے کاپی کی ضرورت ہے. اس کو پڑھنے کے لیے دل کی ضرورت ہے. اسے اہل دل پڑھ لیتے. اہل دل بات سمجھ آ رہی نہیں؟ کوئی کتاب نہیں، کچھ نہیں، صرف اللہ کا ایک مقرر فرشتہ، سب سے مقرر فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام، بالفاظ دیگر تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام جب آئے تو انہوں نے کہا اقرا، اے اللہ کے محبوب، اللہ کا حکم ہے پڑھیے. کیا پڑھیے؟ فرمایا وہی پڑھیے جو رب چاہتا ہے. آپ تو کچھ چاہتے ہی نہیں، جو رب چاہتا ہے وہی آپ پڑھیں گے. اقرا بیس میں ربک الذی، وہی اپنے رب کے نام کے ساتھ. چند آیتیں نازل ہوئی. بہرحال یہ ابتدا تھی قرآن کی. یہ قرآن کی ابتدا تھی. یہ قرآن کی ابتدا تھی. اور جب قرآن برکت پایا، قرآن کبھی ختم نہیں ہوتا، برکت پاتا ہے پھر شروع ہو جاتا ہے. تو جب برکت پایا یہ قرآن، تو اعلان ہوا اللہ کا اکملت لکم دینکم، آج تمہارا دین مکمل کر دیا. آج تم تک وہ سب کچھ پہنچا دیا جو پہنچانا تھا. آج اس ذات کا بھی اعلان کر دیا
جس ذات کو جو کہ اب خاتم النبی المرسلین بس یا وارث خاتم النبی افضل المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ وسلم. صوفی ذرا پیچھے کو بیٹھ جائیں محفل کی طریقے میں سلیقے میں پیچھے ہو جاؤ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن کہاں ابتدا ہوئی؟ اقرا سے. اکملت لکم دینکم پر برکت پایا، آج تمہارا دین مکمل ہو گیا. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا. آج جس قرآن کو ہم اور آپ پڑھتے ہیں، سینوں سے لگاتے ہیں، سر پر رکھتے ہیں، رسول کا اختیار دیکھیے، اللہ کے رسول کا اختیار دیکھیے. اللہ نے جو آپ کو اختیار دیا ہے وہ کیسا اختیار ہے کہ آپ نے بتا دیا کہ اللہ نے جو نازل کیا تھا وہ میرے لیے کیا تھا، لیکن میں تمہاری ہدایت کے لیے جو اس کتاب کو چھوڑ رہا ہوں اور کتاب کے ساتھ اہل بیت کو چھوڑ رہا ہوں، تو تمہاری ترتیب یہ ہے کہ بسم اللہ کی بے سے شروع کرو گے اور ناس کے سین پر برکت پائے گا. بے سین بس اور سین بے سب، بس اسی میں تو سب ہے. یہی تو قرآن ہے، یہی تو. اور قرآن ہے کیا؟ اب سوال یہ ہے قرآن ہے کیا؟ قرآن کا مقصد کیا ہے؟ تو جہاں اللہ نے نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کے احکامات دیے ہیں، وہی تعریفیں کی ہیں اپنے برگزیدہ نیک بندوں کو، اور ان تمام بندوں کا جسے سردار بنایا. جب اس نے ابتدا کی اپنے کلام کی بعد بسم اللہ، تو کہا الحمدللہ رب العالمین. بس وہی تعریف کے قابل ہے، اور وہ اس لیے تعریف کے قابل ہے کہ اس کی بہت سی صفاتیں، لیکن وہ سب تمہارا سب کا پالنے والا ہے. رب ہے تمام عالموں کا، جتنے عالم ہے سب کا رب ہے. لیکن جب اپنے لیے رب العالمین کا خطاب فرمایا تو اپنے محبوب کے لیے بتا دیا یہ رحمت للعالمین ہے. رحمت وہیں پہنچ سکتی ہے میری. جہاں جہاں ربوبیت پہنچے گی وہاں اس کی رحمت پہنچے گی. جہاں میری ربوبیت نہیں پہنچ سکتی وہاں اس کی رحمت نہیں پہنچ سکتی. بالفاظ دیگر یوں کہیے کہ جہاں جہاں رحمت پہنچے گی وہاں اس کی ربوبیت ضرور پہنچے گی.